تو یہ لگا ہوا ہے میرے کچن کے اندر RO واٹر پلانٹ، واٹر فلٹر، جس کے اندر سے پانی صاف ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ٹیپ ہے یہ بالکل خراب ہو گیا ہوا ہے، اس کے اوپر رسٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر پانی بالکل ہی نہیں نکلتا۔ تو میں نے اس ٹیپ کو ختم کر کے یہاں پہ ایک ڈیوائس بنا لیا، یہ رہی وہ ڈیوائس، اور اس کے اوپر 2 بٹن انسٹال کیے ہیں۔ ایک بٹن جو ہے وہ پش بٹن ہے اور ایک آن آف بٹن ہے، مطلب ابھی ہمارے پاس کوئی بھی بڑا جگ وغیرہ یہاں سے میں اس کو پش کروں گا تو ہمارا پانی آتا رہے گا، لیکن جب تک ہم اسے پش کر کے رکھیں گے تب تک یہ آئے گا، جس طرح اسے چھوڑ دوں گا تو ہمارا پانی آنا بند ہو جائے گا۔ اور ساتھ والا جو بٹن ہے وہ آن آف بٹن ہے، مطلب کہ ہم نے کوئی بڑی باٹل یا جگ وغیرہ کو فل کرنا ہے تو آن آف والے بٹن کو پریس کر دیں گے، جس سے ہمارا پانی کنٹینیوسلی آتا رہے گا جب تک ہم اسے بند نہ کریں۔ اور اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا گلاس وغیرہ فل کرنا ہے تو ہم وہ جسٹ بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو ہمارا پانی تب تک آتا رہے گا جب تک ہم اسے پریس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے کچن کے اندر وائس کمانڈ والا سوئچ بھی انسٹال کیا، اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ابھی میں آپ کو وائس کمانڈ سوئچ بھی دکھاتا ہوں۔ ہائی لائٹ، لائٹ آف، لائٹ آن، چینج دا لائٹ، چینج دا لائٹ، چینج دا لائٹ، منیمم لائٹ، میکسیمم لائٹ۔ تو اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، تو جلدی سے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے 2 بٹن، ایک تو بٹن ہے پش بٹن اور ایک آن آف بٹن ہے، اور یہ دونوں بٹن میٹل کے ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہے سولینوئڈ وال، جو کہ 24 وولٹ کے اوپر آپریٹ ہوگا، جو کہ ہمارے RO فلٹر کے اندر پاور سپلائی لگی ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپریٹ ہوگا، اور ایک خالی باکس، اور جو ہمارا وہ فلٹر کا سولینوئڈ وال ہے اس کے اوپر ڈائریکشن بھی ہے کہ ہم کہاں سے پانی کا ان کریں گے آؤٹ۔ ابھی جلدی سے ہم اپنے باکس کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہمارے جو بٹن ہیں انسٹال ہوں گے۔ یہاں پہ میں نے میٹل کے بٹن یوز کیے ہیں، آپ میٹل کے علاوہ پلاسٹک کے بھی بٹن یوز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بٹن کی پرائس ہے وہ کاسٹ وہ کم ہو جائے گی۔ اور سولینوئڈ وال ہمارے پاس 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، آپ یہ جو میں نے یہاں پہ یوز کیا یہ بلو کلر کی باڈی کے اندر ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے RO واٹر پلانٹ کے اوپر بھی سولینوئڈ وال لگ کے آتا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اپنے بٹن کو جلدی سے میں کر لیتا ہوں، سولڈر وائرس وغیرہ کنیکٹ کر لیتا ہوں، پھر ہم اسے اپنے باکس کے اندر فکس کر لیں گے۔ تو ایک جو ہمارا پش والا بٹن تھا اس کے اوپر میں نے دونوں وائرس کو کنیکٹ کر دیا، اور اس کا میں نے آگے جا کے سرکٹ ڈائیگرام بھی بتایا، اس ویڈیو کے اندر سرکٹ ڈائیگرام بھی ہے جس کے ساتھ آپ کو بالکل آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ساری وائرنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ کنیکشن کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اس کا۔ ابھی یہاں پہ جو بیل پش والا بٹن تھا، پش والا بٹن وہ ہمارا انسٹال ہو گیا، اور سرکٹ ڈائیگرام دیکھ کے آپ کو آرام سے ایزیلی پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ تو یہاں پہ ہمارے پہ جو 2 وائرز ہیں جو کہ ہماری سیریز میں لگ جائے گی سولینوئڈ وائل کے ساتھ، آپ سرکٹ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے جلدی سے ہم اپنے دوسرے آن آف والے بٹن کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ آن آف والے بٹن کو، اور جو ہمارا پش بٹن ہے اس کو ہم نے پیرل کنیکٹ کر دینا ہے جسٹ سمپلی۔ اور یہاں پہ جو ہمارا دوسرا پش بٹن تھا اس کو بھی جلدی سے ہم یہاں سے سولڈر کرتے ہیں، اپنے باکس میں پیک کرتے ہیں، اور جا کے اپنے کچن کے اندر انسٹال کر لیں گے۔ اور ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ نے وائس کمانڈ والی لائٹ دیکھی تھی اس کی بھی کمپلیٹ ویڈیو میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے اندر بھی ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل سے بتائی کہ کس طرح سے ہم اپنے کچن کے اندر وہ لائٹ کو، سوئچ کو، وائس کمانڈ والے سوئچ کو انسٹال کریں گے موڈیول کو۔ تو یہاں پہ میرے جو بٹن تھے وہ دونوں انسٹال ہو گئے ہیں۔ کچن میں لگانے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنے میٹر کے اوپر دونوں بٹن ٹیسٹ کر لوں کہ پراپرلی کام کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں پہ کنٹینیوٹی میٹر کے اوپر میں انہیں ٹیسٹ کر رہا تھا، تو آن آف بٹن کو جس طرح ہی دباؤں گا تو ہمارا جو میٹر وہ آن ہو جائے گا، بیپ کرے گا، اور اسی طرح پش بٹن کے ساتھ بھی وہ بیپ کرے گا۔ اور اگر ہم انہیں کٹھے بھی دبا دیں گے تو اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں آئے گا، پانی جو ہمارا آنے لگ جائے گا سولینوئڈ وال کے ذریعے۔ تو ابھی ہمارا جو سرکٹ ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ہم اس کے بیک سائڈ کے اوپر ایک پائپ کو انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو یہ والا جو پائپ ہے یہ 6 mm کا پائپ ہے، جو کہ ہم اسی کے اندر باکس کے اندر ہی سوراخ کر کے اسی کے اندر ہائڈ کر لیں گے۔ اگر ہم یہ والے پائپ کو جہاں مرضی انسٹال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس باکس کے اندر ہی انسٹال کیا ہے تاکہ جو ہے ہمارے جو باکس کے اندر سے ہی اس طرح فیل ہو کہ ہمارا جو پانی ہے باکس کے اندر سے ہی آ رہا ہے۔ اور بیک والی سائڈ پہ جو کور تھا اس کے اندر بھی سوراخ کر لیا۔ ہمارا جو پائپ تھا یہ 6 mm کا پائپ ہے، کیونکہ ساری جو ہماری RO واٹر پلانٹ کے اندر وائرنگ ہوتی ہے پائپ کی وہ 6 mm کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو پائپ تھا وہ بھی میں نے سوراخ کر کے اپنے باکس کے اندر ہی انسٹال کر لیا، اور یہ سب چیزیں لے کے میں آ گیا کچن کے اندر۔ تو کچن کے اندر سپیس بہت زیادہ کم تھی، اس کے لیے یہاں پہ میں شافٹ والا جو اسکرو ڈرائیور ہے وہ یوز کر رہا ہوں تاکہ ہم ایزیلی اپنے جو اسکریوز ہیں ان کو ٹائٹ کر سکیں۔ تو جلدی سے ابھی میں اس کو اوپر لکڑی کے اوپر ہولڈ کر لیتا ہوں، آپ چاہے تو اس کو جہاں مرضی لگا سکتے ہیں، RO واٹر فلٹر کے اوپر بھی یہ سوئچز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بہت زیادہ پانی جو اس سے بہت زیادہ ایزیلی ہم جسٹ بٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا پانی جو آنے لگ جائے گا۔
اور اسے کرنٹ وغیرہ لگنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ 24 وولٹ ڈی سی کرنٹ ہے، تو ہمارا ہاتھ اگر گلا بھی ہو جس طرح مرضی ہو تو ہمیں کرنٹ لگنے کا اس سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ آر او واٹر پلانٹ سے ریلیٹڈ میں اپنے چینل کے اوپر کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کے اندر میں نے فلٹر کس طرح چینج کرنا ہے اور آر او ممبرین کس طرح چینج کرنی ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو ابھی ہمارا جو سولینوئڈ وال تھا وہ بھی ہم جلدی سے انسٹال کر لیتے ہیں اور سارے کنیکشن کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوبارہ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا انسٹاگرام پہ ڈائریکٹ میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو میرے کنیکشن تھے وہ بالکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی ان کو ہم کر لیتے ہیں، اوپر سے ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا باڈی وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی بھی کرنٹ یا شارٹیج وغیرہ نہ ہو۔ تو میں نے ٹائی کلمپ کے ساتھ اپنا سولینوئڈ وال جو ہے وہ وہاں پہ فکس کر لیا، اور ابھی ہم اپنا جو یہاں سے سسٹم ہے اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ پراپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو جس طرح ہی میں نے یہاں پہ پش بٹن دبایا تو ہمارا پانی جو ہے وہ آنے لگ گیا، اور آن آف بٹن کو دبائیں گے تب بھی ہمارا جو پانی ہے وہ کنٹینیوسلی آنے لگ جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارا پائپ ہے اور ہماری جو وائر تھی اس کو ہم پیچھے والی سائڈ کے اوپر ہائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ہکس لگا دیے تاکہ ہمارا جو پائپ ہے وہ اوپر ہی ہولڈ رہے اور جو ہمیں پائپ نظر بالکل نہ آئے اور ہماری جو وائر ہے وہ بھی بالکل نظر نہ آئے۔ تو اس کا کنیکشن وغیرہ تو بہت زیادہ ایزی ہے۔ تو یہاں پہ میرا جو بالکل سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، ٹائی کلمپ بھی لگا کے ہمارا جو سولینوئڈ وائل ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح فکس کر لیا، اور الکلائن سے ہمارا جو پانی ہے لاسٹ والا جو فلٹر ہے اس سے پانی ہمارا جو ہے ٹیپ کے اندر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہ والا کاک لگا ہوا تھا، جب میرے پاس یہ اس کا ٹیپ خراب ہو گیا ہوا تھا تو یہ میں نے لگایا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ ہارڈ تھا، مشکل ہوتی تھی اسے آن آف کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہمارا یہ والا یوز نہیں ہوگا تو اس کو میں نے یہاں سے اتار دیا، اب ہمارا یہاں پہ بٹن سے ہی یوز ہوگا۔ تو ایک دفعہ ہم یہاں سے دوبارہ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے سولینوئڈ لگا کے یہ والا ٹیپ بنایا یہ کافی زیادہ یونیک آئیڈیا ہے۔ تو جس طرح یہاں سے میں نے آن آف بٹن کو دبایا کنٹینیوسلی پانی آنے لگ گیا، جب تک ہم اسے آف نہیں کریں گے ہمارا پانی آتا رہے گا۔ تو جس طرح یہاں سے میں اسے آف کر دوں گا تو ہمارا پانی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم پش بٹن کو دبائیں گے پش بٹن تب تک کام کرے گا جب تک ہم اسے پش کر کے رکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔